10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میں بتاتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں ان کے مقام اور عہدے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام، جو مرتبہ، اللہ کے نبی کے ہاں، اللہ کے صحابہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے یہاں، خلفائے راشدین کے یہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا۔ لیکن سرے دست میں آپ کو جو جملے دینا چاہتا ہوں، حضرت حسین شہید ہوئے، میں نے مان لیا، لیکن ان کے باپ، یہ جو میں اب بات کہنے لگا ہوں یہ میری نہیں ہے، میں کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو حضرت حسین کی شہادت کا غم ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر شخص کو غم ہونا، لیکن غم کا مطلب کبھی آپ کو بتائیں گے غم کیا ہوتا ہے۔ تو غم ہونا یہ ایمان ہے، یہ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اسے حسین کی شہادت کا غم ہو، لیکن حضرت حسین سے ان کے والد حضرت علی زیادہ افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بھی بولے نا، بعض لوگوں میں نا اس بھی جب افضلیت انہیں معلوم نہیں ہوتی کہ افضل کیا ہے غیر افضل کیا ہے، وہ عجیب سے اس میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی حضرت حسین سے افضل ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ ہیں۔ حضرت علی کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے، رمضان جیسے مہینے میں، روزے کے عالم میں انہیں شہید کیا گیا۔ رمضان المبارک میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ ان سے زیادہ افضل حضرت عثمان ذو النورین ہیں، جو حضرت علی سے بھی کیا ہیں؟ عہدے اور مقام میں کیا ہیں؟ بولے نا، آپ کے عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ ہے اہل سنت کا، حضرت عثمان حضرت علی سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، افضل ہیں، افضل تر ہیں۔ ان سے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول میں 40 دن عید کے ایام میں، جہاں سب کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں، ان ایام میں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ وہ ان سے زیادہ افضل تھے۔ پھر حضرت عثمان سے زیادہ افضل حضرت عمر بن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہیں بھی مدینہ الرسول میں مصلی رسول پر اللہ کے نبی کی خلافت میں بادشاہت ہوتے ہوئے، خلافت ہوتے ہوئے، منبر رسول پر، مصلی رسول پر نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید کیا گیا۔ کسی نے ان کی شہادت کے دن کو ماتم کا دن بنایا؟ بولے نا، کسی نے بنایا؟ اس وقت کے بعد صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ خود جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی زندہ تھے یا نہیں؟ موجود تھے یا نہیں؟ حضرت عثمان کے بعد تو ان کو اللہ نے خلافت بھی دی، اللہ نے انہیں طاقت بھی دے دی، اقتدار بھی دیا۔ کیا انہوں نے اپنے اقتدار میں ان ایام کو ماتم کا دن بنایا؟ کیا ان ایام کو سوگ کا دن بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو کیا میں اور آپ اہل بیت سے بڑے وفادار؟ کیا میں اور آپ حضرت علی سے زیادہ غمخوار؟ کیا میں اور آپ حضرت علی سے زیادہ، اہل بیت حسن و حسین سے زیادہ دین کو سمجھنے والے؟ انہوں نے اسے ماتم نہیں بنایا۔ انہوں نے حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر اگلے جملے یہ تھے اس تفسیر ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے، کہ خود سید الانبیاء، سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ نے ان کی روح قبض کی۔ کسی نے اس دن کو ماتم کا دن بنایا؟ تو جو افضل سے افضل، افضل سے افضل، اس سے افضل تر، تمام اولاد آدم میں سب سے افضل تر، ان کے جانے وہ ماتم نہیں، تو پھر کسی اور کا دن بھی ماتم؟ میں نے جملہ کہا کہ اہل سنت حلال کو حرام بناتے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں۔ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت سامنے پڑی ہو، سگی اولاد کی میت، سگے باپ کی میت، آپ کے بہن بھائیوں کی میت ہو، ماتم ناجائز ہے یا نہیں؟ بولیں۔ سینہ کوبی ناجائز ہے، ملعون عمل ہے، اپنے چہرے کو پیٹنا ملعون عمل ہے، گریبان پھاڑنا ملعون عمل ہے۔ کس نے کہا؟ کس کا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حرام ہے۔ ماتم اپنے سگے پر، میت پر موجودگی میں بھی حرام ہے۔ تو 1400 سال بعد جائز ہو سکتا ہے؟
ثواب ہو سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ محرم کے علاوہ بھی کسی بھی دن میں آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، 3 دن کے بعد اس کی سوگ کی کوئی علامت گھر میں کرنا، کوئی سوگ کی علامت کا اظہار کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ کیا ہے؟ جو یہ بھی احکام سیکھنے کے ہیں یا نہیں؟ ہم نے تو صرف ایک ہی چیز سیکھی، نماز پڑھی، چھٹی، مسجد سے نکلے، نہ تم اللہ کو جانتے ہو، نہ تم رسول کو جانتے ہو، نہ تم صحابہ کو جانتے ہو، نہ سنت نہ جماعت، سب سے چھٹی۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کا دین تھا، 24 گھنٹے کا دین تھا، ہم نے اس کو چھٹی دے دی، حالانکہ شریعت نے ہمیں چھٹی نہیں دی تھی۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے 3 دن کے بعد حلال نہیں، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں کیا؟ ان تحد علی میت، کہ وہ سوگ کرے میت پر، الا علی زوج، مگر یہ کہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر پر 3 دن سے زیادہ یعنی 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ نہیں، مسئلہ یاد ہوا؟ حدیث ہے، آیات ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ لا یحل، حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو سوگ منانا 3 دن کے بعد اپنے سگے باپ پر، سگی ماں پر، بیٹے پر، اولاد پر، ایک ہوتا ہے غم ہونا، غم اور چیز ہے، آپ کے دل میں ہے، غم کہاں ہوتا ہے؟ سوگ ظاہر ہوتا ہے، غم کی اجازت ہے۔ ینبغی لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اسے حضرت حسین کی، آپ کی جماعت کی، آپ کی آل اولاد کی شہادت کا کیا ہو؟ غم ہو، لیکن سوگ نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو۔ 3 دن کے بعد اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بعد سوگ کو ختم کر دو، جو سوگ کی علامات ہیں ان سب کو مٹا دو۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا صریح حکم، اور آج ہم اس کو چھوڑے بیٹھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔